اگلی بات، جو دیدار، جس عمل سے دیدار ہوتا ہے میرے آقا کا، وہ عمل خیر و برکت کے لیے مؤثر ہے، خیر اور برکت کے لیے بہت مؤثر ہے، خیر و برکت کے لیے بہت مفید ہے، پر اثر ہے، جس عمل سے دیدار مصطفیٰ ہو۔ ہر درویش نے، ہر بزرگ نے اپنا مشاہدہ لکھا، اپنا تجربہ لکھا، دیدار ہوتا ہے۔ رزق میں برکت ہوگی، کاروبار میں اضافہ ہوگا، دولت میں اضافہ ہوگا اور دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ دوستوں کو کون سا وظیفہ ہے تو آج ہمیں بتائیں گے حضرت طارق محمود عبدری والے صاحب۔ اس بیان میں ویڈیو آپ نے اسکپ نہیں کرنی ہے، اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ ویڈیو کی آپ کو صحیح سمجھ آ سکے۔ باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، چینل کو آپ نے جلدی سے سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، کیا پتا آپ یہی شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیٹس پلے۔ عمل سے دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے، وہ عمل خیر و برکت کے لیے بہت مؤثر ہے، خیر و برکت کے لیے بہت مفید ہے، پر اثر ہے، جس عمل سے دیدار مصطفیٰ ہو ملتا ہے، ہوتا ہے۔ اس کے بعد محدثین نے آقا کے دیدار کے لیے بے شمار عمل لکھے ہیں۔ ہر درویش نے، ہر بزرگ نے اپنا مشاہدہ لکھا، اپنا تجربہ لکھا، اور ہوا اور ہوتا ہے۔ یقین کی دنیا ہو، وجدان کی دنیا ہو، سچے جذبے کی سچی زندگی ہو اور لگن ہو، پردے ہٹ جاتے ہیں اور دیدار ہوتا ہے۔ اگلی بات، جو دیدار، جس عمل سے دیدار ہوتا ہے میرے آقا کا، وہ عمل خیر و برکت کے لیے مؤثر ہے، خیر اور برکت کے لیے۔ یہ دو لفظ جدا جدا ہیں، ان کے معنی بھی جدا ہیں، ان کی تاثیر بھی جدا ہے اور ان کے کام بھی جدا ہیں۔ یا اللہ آج کا دن خیر کا گزارنا، اللہ خیر کی خبر سنانا۔ فون آیا، یا اللہ کوئی خیر کی خبر ہو۔ آپ نے لفظ نہیں سنا؟ ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگی میں یہ لفظ چل رہے ہیں، بڑوں میں تو زیادہ تھے۔ یا اللہ کوئی خیر کا گاہک بھیجنا، آج پہلا گاہک، یہ لفظ بھی سنا۔ دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، اللہ کوئی خیر کی بات ہو۔ ایک بندہ آیا، بندہ آ رہا ہے، اللہ خیر کرے، کیا آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، کوئی خیر کی خبر سنا۔ ہماری زندگی میں خیر خیر خیر، موت تک اور موت کے بعد تک اس کی اشد ضرورت ہے۔ یہ خیر اور برکت کتنی طاقتور چیز ہے اور ہماری زندگی میں اس کی کتنی اشد ضرورت ہے، خیر اور برکت کی۔ مولا اولاد دینا، خیر والی دینا۔ مولا نوکری دینا، خیر والی دینا۔ سخی آقا مجھے رزق چاہیے پر خیر والا اور برکت والا چاہیے۔ مجھے زندگی چاہیے پر خیر اور برکت والی چاہیے۔ کوئی شب جمعہ ہو، زندگی کی کوئی شب جمعہ ہو، میرے آقا کا دیدار کے تصور اور توجہ کے ساتھ، اور میرے آقا کے دیدار کے وجد اور وجدان اور جذبے کے ساتھ یہ عمل کبھی نہ چھوڑیے گا۔ یقین جانیے بالکل مختصر سا عمل ہے۔ 2 رکعت نماز نفل، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص، سورۃ قل هو اللہ، اور سلام کے بعد درود پاک، اور پھر مسلسل جو ہے اللہ سے دعا تھوڑی سے۔ اس عمل کو زندگی میں کبھی نہ چھوڑیے گا۔ یہ عمل آقا کے دیدار کے لیے نظر بد ہے، وار ہے، حملہ ہے، ذلت کا سامان ہے، عیبوں کا سامان ہے، علت کا سامان ہے، قلت کا کوئی نظام ہے، دیکھا دیکھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری نسلوں کے لیے، میرے لیے کل کیا ہوگا، کون سی لاٹھی کس طرح کیسے میرے سر پہ لگے گی اور کس شکل میں لگے گی، کسی وبا کی شکل میں، کسی بلا کی شکل میں، کسی وارنٹ کی شکل میں،
کسی پریشانی کی شکل میں، کسی دکھ کی شکل میں، کسی تکلیف کی شکل میں، کسی دشمن کی شکل میں، کسی وار کی شکل میں، کسی خباثت کی شکل میں، کبھی ذلالت کی شکل میں، کبھی ذلت کی شکل میں، کبھی قلت. کل کا پتہ نہیں بلکہ پل کا پتہ. کل کا نہیں، کس کا پتہ نہیں؟ پل کا پتہ نہیں. جیسے کہتے ہیں نا پل پل، پل کا پتہ نہیں. اس چیز کو جو چیز بچائے گی وہ یہ چیز ہے جو چاروں طرف سے تحفظ کا نظام دے گی، چاروں طرف سے حفاظت کا نظام دے گی، اور عرشوں سے آسمانوں سے تحفظ کا انوکھا نظام. حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ اہل قبر، برزخی لوگ، قبر والے بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس وظیفے سے فائدہ ہوتا ہے، ہمارا عذاب، ہماری بلائیں، ہمارے بچھو، ہمارے سانپ، ہماری تلخیاں، ہماری سختیاں، ہمارے اندھیرے، وہ ساری چیزیں ٹل جاتی ہیں صرف جب ہمارے پیارے اور ہمارے محسن ہمارا تصور کر پڑھتے ہیں. پڑھے میرے ساتھ، یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا سلام، یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا سلام، یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا سلام. قبر والے کہتے ہیں ہمیں راحت ملتی ہے، ہم سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، ہم سے آفتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ہمارے اوپر جو روگ ہیں اور جو برزخی نقصانات ہیں اور جو آفات اور بلیات ہیں، سختیوں اور اندھیروں اور قبر کی تلخیوں کی شکل میں، وہ راحت مل جاتی ہے. سوچو، قبر میں تو موت کو بھی موت آ گئی، اب کوئی مرے گا نہیں. جس لامتناہی زندگی میں، وہ قبر کی زندگی 100 سال کی نہیں، 1000 سال کی نہیں، لاکھ سال کی نہیں، کروڑ سال کی نہیں، ارب سال کی نہیں، لامتناہی زندگی ہے. اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں اور واپسی نہیں. جس وظیفے اور لفظ اور حرف اور اسماء حسنہ کی برکت سے قبر کی زندگی کو راحت ملے، مرنے سے پہلے کی 70 80 90 سال کی زندگی میں کوئی راحت نہیں مل سکتی. تحفظ کا سامان، تحفظ کا نظام، جو آج ہر شخص تحفظ جانتا ہے. روٹی کا تحفظ، کھانے کا تحفظ، حفاظت سردی گرمی کا تحفظ، سواری کا تحفظ، اپنی نسلوں کا تحفظ، اپنی اولاد کا تحفظ، اپنی عزت و آبرو کا تحفظ، اپنی مال جان کا تحفظ. یہ دائیں چاروں کونوں سے اور آسمانوں سے تحفظ اور یہ حفاظت کا انوکھا نظام ہے. زندگی کا معمول بنا لیں، 3 دفعہ، 7 دفعہ، 5 دفعہ، 11 دفعہ، 20 دفعہ، 40 دفعہ، 70، 3 دفعہ ہی پڑھ لیں، 7 دفعہ، 11 دفعہ. تعداد اپنی زندگی کا معمول بنا. کبھی بھی اپنا تصور نہ کیجیے، کبھی بھی اپنا تصور نہ کیجیے. ہمیشہ پوری امت کا تصور اور اپنی نسلوں کا تصور، سارے عالم کا تصور، ساری انسانیت کا تصور. چھوٹی دعا، چھوٹا جواب، چھوٹا اجر. بڑی دعا، بڑا جواب، بڑا اجر. چھوٹی دعا، چھوٹا ثواب. بڑی دعا صرف نیت کرنے سے کہ سارا عالم، ساری انسانیت، پوری دنیا، پورا ورلڈ، پوری دنیا، پورا ورلڈ جتنا بھی ہے، ان سب کے لیے مانگ رہا ہوں، سب کی خیر، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کا بھلا. یہ جو 5 اسماء حسنہ ہیں، یہ 5 ناموں کا وظیفہ ہے، یہ سب کی خیر، سب کا بھلا ہے. مولا میں سب کے لیے. جیسا کہ دوستوں حضرت طارق محمود ابگری والے صاحب نے اس ویڈیو اس بیان میں بتا دیا کہ آپ نے اگر دیدار مصطفیٰ چاہتے ہیں اور دولت میں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، تو آپ نے ہر جمعرات مطلب شب جمعہ کو 2 نفل ادا کرنے ہیں. اور ان کے بعد انہوں نے وظیفے کا طریقہ بھی بتا دیا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی دل کی مرادیں ہوں گی، جو بھی دعا مانگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے مدد ہوگی اور پوری ہوگی. جیسے حضرت صاحب کہتے ہیں، اس وظیفے کا بھی بیان میں انہوں نے طریقہ بھی صحیح بتا دیا. تو یہ کہ آپ نے ان وظیفوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دیدار مصطفیٰ بھی ہوگا، دولت میں بھی برکت ہوگی اور کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا. تو یہی ہے کہ آپ نے ان وظیفوں پہ عمل کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو. یہ نہیں کہ ویڈیو دیکھ لی اس کے بعد اس پہ عمل ہی نہیں کرنا.
अमल करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला आपकी दिल की मुरादें भी पूरी होंगी, घर बंगला गाड़ी प्लाट जो भी चाहिए दीदार मुस्तफ़ा भी होगा और इंशाअल्लाह ताला इस वजीफे की बदौलत होगा। तो यही है कि आपने इन वजीफ़ों पे अमल करना है। ये जो लोग कहते हैं कि हमारे काम नहीं होते, ये है, ये सब फेक है, उन्होंने कभी तक अमल ही नहीं किया तो कहाँ से होगा। जब तक आप अमल नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं होगा। ये नहीं कि बस वीडियो देख ली और फिर उसके बाद आपने अमल ही नहीं किया तो फिर उसका फ़ायदा क्या वजीफ़ा देखने में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बयान की आपको चीज़ समझ आ गई होगी। इसी तरह के वज़ाइफ के नए नए वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।